بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سعدی ٹی وی انفو۔ آج ہم لوگ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فائلر ہونے کے کیا فائدے ہیں اور فائلر کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ فائلر کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، فائلر ہر آدمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے اس کی انکم کم ہو چاہے اس کی انکم زیادہ ہو، بزنس اپنا کرتا ہو، دیہڑی دار ہو، سیلری پرسن ہو، کوئی بھی ہو، اس کو فائلر ہونا چاہیے اور اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنے چاہیے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے۔ ایف بی آر کو بتانا چاہیے، اور ویب سائٹ کی جو ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر اسے ڈکلیریشن میں اپنا ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا کیا ہے، کتنے پلاٹس ہیں، کتنی بلڈنگز ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کچھ بھی ہو وہ اپنا سب کچھ ڈکلیئر اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ ہر کسی کو بتانا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی بتا دے کہ میرے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی بتا دے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ ڈکلیریشن میں جا کر سب کچھ ڈکلیئر کرے گا کہ میرے پاس پلاٹ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، بلڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس اتنی رقم کیش ہے، بینک اکاؤنٹ میں ہے، بینک اکاؤنٹ بھی بتا دے۔ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ بتانا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چپ کر لے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہو گیا تھا کہ کون لوگ فائلر ہو سکتے ہیں اور کون لوگ فائلر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ فائلر ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ فائلر اور نان فائلر، یعنی ایسے لوگ، فائلر وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں جن کا نام ہوتا ہے اور ایکٹیو نام ہوتا ہے، ان کو بولتے ہیں فائلر۔ اور نان فائلر جو فائلر نہیں ہوتے، جنہوں نے ایف بی آر میں رجسٹریشن نہیں کی ہوتی، جنہوں نے ایف بی آر کے جن کی رجسٹریشن ایف بی آر میں نہیں ہوتی، وہ ہوتے ہیں نان فائلر۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ فائلر ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ فائلر ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ بزنس پرسن ہیں، آپ کی کوئی شاپ ہے، سٹور ہے، یا کوئی اور تجارت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو آپ جب ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں اپنی بینک کے ذریعے سے پیسے منگوانے بھیجنے، ٹھیک ہے، جیسے بھی، تو اس میں آپ لوگوں کو ٹیکس لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ لوگ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں۔ اگر آپ فائلر ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو 15% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو پورا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، یعنی اس سے ڈبل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دیکھا جائے گا فائلر ہیں یا نان فائلر۔ اگر فائلر ہیں تو آپ کو 15% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اگر نان فائلر ہیں تو پورا ٹیکس ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے پرائز بانڈ خریدا ہوا ہے یا کسی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے سالانہ پہ جتنے بھی وہ آپ کے لیے وہ سالانہ پر جتنا بھی آپ کا پرافٹ ہوتا ہے، اس پرافٹ پر آپ کا ٹیکس لگتا ہے۔ اگر وہ پرافٹ آپ کا بزنس پرسن ہے تو 4 لاکھ سے اگر زیادہ ہے یا 4 لاکھ ہے تو اس پر ٹیکس ہوگا، اگر پرافٹ جو ہے وہ کم ہے تو اس پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی ہم بات کر رہے تھے فائلر کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اگر جب آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو جو پرافٹ ہوگا اس پر ٹیکس لگے گا، وہ بھی 15%۔ ٹھیک ہے، اگر نان فائلر ہے تو اس کو پورا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور لین دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی زمین وغیرہ خریدتے ہیں، کوئی بلڈنگ وغیرہ خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر۔ اگر فائلر ہیں تو آپ کو بالکل کم یعنی 15% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو پورا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ تھے فائدے فائلر اور نان فائلر کے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ فائلر کیسے ہوا جاتا ہے۔ فائلر ہونے کے لیے سب سے پہلے ایف بی آر میں رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے، یعنی این ٹی این بنانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور فارمیلٹی ہوتی ہے، جیسے 181 فارم ہوتا ہے، اس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈکلیریشن وغیرہ ہوتی ہے، یعنی فائلر ہونے کے لیے، یعنی آپ نے کتنا کمایا سالانہ، کتنا خرچ کیا، اور
آپ کے پاس کیا کیا ہے، یعنی 114 فارم فل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ نے ATL کا چلان پے کرنا پڑتا ہے، ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ فائلر ہو جاتے ہیں، یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آپ کا نام ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ فائلر ہونے کا طریقہ ہے جو کہ میں نے اس پر ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور ویڈیو کی لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ وہاں پر دیکھ کر آپ میری ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے فائلر ہوا جا سکتا ہے، اور وہ دیکھ کر آپ خود فائلر گھر میں بیٹھ کر ہو سکتے ہیں، کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب گھر میں بیٹھیں، لیپ ٹاپ رکھ لیں، کمپیوٹر رکھ لیں، ساتھ ویڈیوز اوپن کریں، اور وہاں سے آپ دیکھ کر سن کر آپ اپنا کام کرتے جائیں. تو انشاءاللہ آپ گھر میں بیٹھ کر فائلر خود بخود ہو جائیں گے. آپ کہیں جائیں گے کسی وکیل کے پاس یا کہیں اور کسی کمپیوٹر والے کے پاس، تو وہاں پر آپ بجائے ان کو کہ 1000 2000 3000 5000 تک بھی لیتے ہیں، ان کو آپ پیسے دیں گے تو وہ آپ کو فائلر کر دیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر ان ویڈیو سے سیکھ کر آپ فائلر خود بخود ہو جائیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ آج تھا ہمارا ٹاپک کہ کون لوگ فائلر ہو سکتے ہیں اور کون نہیں، اور فائلر ہونے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور فائلر کیسے ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ آج کا پورا طریقہ تھا. تو ابھی آپ کو میری ویڈیو اگر سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بات سمجھ آ گئی ہے تو نیچے کمنٹ میں بتا دیجئے گا. مجھے اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی یا کوئی اور ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں بتا دیجئے گا، میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بنا لوں گا. اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے میرا بھائی. ابھی چلتے ہیں. خدا حافظ.